اللہ کو بتایا کریں، اپنے دل کی کیفیت اسے بتایا کریں کہ آپ کیا محسوس کر رہے ہیں، آپ کتنی تکلیف میں ہیں۔ آپ یقین کریں وہ بہت پیار سے سنے گا۔ اس کے سامنے رو لینے سے ہی آپ کے دل میں سکون اترے گا۔ بے شک وہ دلوں کا ہمراز ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تو کیسی ہیں میری تمام مائیں بہنیں؟ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کو قرض، مرض، بیماری سے بچائے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو حسد اور حاسدوں سے بچائے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو شیطان کے شر سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ تو آج سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ میرے جو آج کی ویڈیو ہے اس میں بناؤں گی آلو پالک، جو کہ ایک مختلف جو ہے وہ سٹائل میں ہوں گے۔ اتنا زیادہ ٹائم نہیں لگتا اور ہمیں جو ہے وہ چولہے پہ کھڑا ہونا بھی نہیں پڑتا۔ تو انشاءاللہ آج بات کریں گے استغفار پر، کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ استغفار نہیں پڑھنا چاہیے، اس کو استغفار پڑھنا چاہیے۔ تو میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس طرح پڑھنا چاہیے۔ میں کوئی عالم فاضل تو نہیں ہوں، لیکن جہاں تک میں نے دیکھا ہے، سنا ہے اور پڑھا بھی ہے، استغفار ہی آتا ہے۔ تو میں نے سرچ بھی کیا ہے بہت سارا، لیکن استغفار ہی آتا ہے۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی استغفار کا ورد کریں، تو وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی کہ ورد کس طرح کرنا ہے، اس کو استغفار پڑھنا ہے یا استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ تو یہاں پر جو تھا، صبح کا ٹائم تھا، صفائیاں وغیرہ میں نے کر لی تھی اور 2-4 سوٹ تھے جو میں نے ہاتھ سے ہی واش کر لیے تھے لون کے۔ اس کے بعد جو ہے پھر میں اور میری بیٹی نے ساتھ مل کر کلیننگ وغیرہ گھر کی کیونکہ وہ آج کل چھٹیاں ہیں اس کو، تو صرف وہ ٹیوشن کو جاتی ہے شام ٹائم۔ تو یہاں پر میں نے اپنا 2 سوٹ تھے وہ دھو لیے، اور ساتھ میں ایک میں اپنے بیٹے کی یہ لنڈے سے شرٹ لے کر آئی تھی، مجھے بہت پیاری لگی، تو اس کے بابا کہتے چلو چھوٹے کے لیے لے جاتے ہیں۔ تو اتنی پیاری تھی، یقین کریں اتنی زیادہ اور سافٹ تھی۔ تو لنڈے کا مال جو ہے وہ غلط بھی نہیں ہوتا، برا بھی نہیں ہوتا، اس کو اچھی طرح سے واش کیا میں نے، اور اس کے بعد جو ہے میں نے سکھانے کے لیے رکھ دیا۔ تو یہاں پر ہسبینڈ آ گئے تھے، ان کو میں نے دینی تھی چائے، اور چائے کے ساتھ ساتھ میں جو ہے وہ سبزی وغیرہ بنا رہی تھی، تو میں نے کہا چلو ساتھ ان کو چائے دے دیتی ہوں، تو سبزی بھی بنا لیتے ہیں۔ تو بات کرتے ہیں ہم استغفر اللہ کی۔ استغفار تو نہیں اس کو میں کہوں گی، اس کو کہتے ہیں، میں یہی کہوں گی کہ جو ہے وہ میری بہنیں ہیں وہ اپنا سرچ کر کے دیکھ لیں، شاید میں غلط نہ ہوں، لیکن اگر میں غلط ہوں تو آپ ضرور مجھے جو ہے وہ کمنٹ میں بتائیے گا، میری رہنمائی کیجیے گا۔ مجھے خوشی ہوتی ہے کہ کوئی مجھے ٹوکتا ہے یا کسی غلط سے، یا ہو سکتا ہے میرے منہ سے کچھ نکل گیا ہو پچھلی ویڈیو میں۔ تو کہنا یہ تھا کہ استغفار جو ہے نا، ہم اس کو کس طرح سے جو ہے وہ ادا کر سکتے ہیں، یعنی کہ استغفار بہت سارے ہیں، استغفار کرنے کی جو ہے وہ بہت سارے، جس طرح استغفر اللہ، وہ میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی آپ کو بتایا ہے، اور آپ نے میری پچھلی ویڈیو کو بہت پیار دیا، مجھے پچھلی ویڈیو میں اتنی عزت دی، پیار دیا، آپ سب کا تہہ دل سے شکریہ کرتی ہوں، آپ میرا ساتھ دے رہے ہو۔ تو انشاءاللہ ایک دن میں کامیاب ہو جاؤں گی، وہ بھی آپ کے دم سے، اور سب سے پہلے میرے اللہ نے مجھے کامیاب کرنا ہے، اس کے بعد اللہ نے وسیلہ بنایا ہے آپ کو میرا۔ اور یہاں پر اگنور کیجیے گا، میری بیڈ شیٹ جو ہے نا وہ بالکل صاف تھی، لیکن اچار والا ڈبہ رکھنے کی وجہ سے میری بیٹی سے یہ خراب ہو گئی تھی تھوڑی سی، اور اس پر تھوڑا سا آئل کا داغ لگ گیا تھا۔ تو آج میں بتاؤں گی کہ استغفار کو کس طرح سے پڑھنا ہے، اور میں نے کون سا والا استغفار پڑھا ہے۔ جی میں نے پڑھا ہے الحمدللہ، میں نے استغفر اللہ بھی پڑھا ہے، کم از کم 1000 بار جو ہے نا وہ میں اس کو پڑھ لیتی ہوں، اور کبھی اگر ٹائم ہو تو میں اس سے زیادہ بھی پڑھ لیتی ہوں۔ اور رہی بات یہ کہ اس کو گنتی یا کاؤنٹ کر کے اس کو پڑھنا ہے، تو میں کھلا بھی پڑھتی ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے کھلے دل سے، اور میں اس کو جو ہے وہ کوئی وظیفہ سمجھ کے نہیں پڑھتی، میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنی پریشانی، مشکل اور گھریلو حالات کو دیکھتے ہوئے میں اللہ سے مانگتی ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کھلے دل سے مانگو، زیادہ مانگو، کیونکہ جتنا اللہ تعالیٰ عطا کر سکتا ہے کوئی بندہ نہیں عطا کر سکتا۔ کوئی ہماری 1 دن مدد کر دے گا، 2 دن کر دے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی ہمارے لیے وسیلہ ہی بنایا ہوتا ہے، ہمارے برے حالات میں، ہمارے برے جو دن چل رہے ہوتے ہیں، یا
جو بھی ہوتا ہے تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے وسیلہ ہی بنا کے دنیا میں بھیجا ہوتا ہے اور وہ ہمارے کام آتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان کو جو ہے ہمارے لیے وسیلہ، اللہ میاں کہتے ہیں، وہ پنجابی کی کہاوت ہے، ہیلا کر وسیلہ میں کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے وسیلہ بنائے ہوتے ہیں ہمارے جو ہوتے ہیں نا دنیا میں ہمارے ساتھ ملنے جلنے والے، تو وہ وسیلے ہوتے ہیں. تو میں استغفار جو ہے وہ پڑھتی ہوں، میں استغفر اللہ بھی پڑھتی ہوں. اس کو جو ہے وہ استغفار پڑھنا یہ نہیں میں نے آج تک سنا کہ اکیلا آپ پڑھو استغفار استغفار استغفار. نہیں میری بہنوں، اس کو ہم نے پڑھنا ہے استغفر اللہ. اور ایک میری بہن نے کامنٹ کیا کہ اس کو استغفر اللہ پڑھنا ہے. نہیں میری بہن، میں نے بہت سرچ کیا ہے، استغفر اللہ ہی بنتا ہے. معذرت کے ساتھ، غصہ نہ کیجیے گا، برا نہ منائیے گا. میں معذرت کرتی ہوں کہ مجھے آپ کا کامنٹ اچھا لگا ہے، آپ نے کامنٹ کیا میری اصلاح کی، لیکن میں نے سرچ کیا ہے استغفر اللہ ہی آتا ہے. تو میں جو ہے وہ استغفر اللہ بھی پڑھتی ہوں اور استغفر اللہ و اتوب الیہ جو ہے وہ بھی پڑھتی ہوں. اور ایک استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ یہ بھی میں پڑھتی ہوں. یہ دن میں ایک آدھ تسبیح میں کر لیتی ہوں. اور جو استغفر اللہ و اتوب الیہ یہ بھی میں لاتعداد پڑھتی ہوں. لیکن جو استغفر اللہ ہے نا، اکیلا استغفر اللہ، وہ میں دن میں پتہ نہیں، یعنی کہ کھلا ہی پڑھتی ہوں. کھلے کا مطلب کہ جتنا ہو سکے میں پڑھ لیتی ہوں، چلتے پھرتے، کھانا بناتے، یہاں تک کہ صفائیاں وغیرہ کر رہی ہوتی ہوں، کپڑے دھو رہی ہوتی ہوں، اکیلی جب بھی ہوتی ہوں نا تو میں استغفر اللہ پڑھتی ہوں. اور میں اپنے بچوں کو بھی یہی کہتی ہوں کہ آپ اپنی عادت بناؤ استغفر اللہ پڑھنے کی. تو میں اپنے ہسبینڈ سے بھی یہی کہتی ہوں، میں کہتی ہوں آپ نا استغفر اللہ پڑھا کریں. تو میں ان کے بابا سے بھی کہتی ہوں، میں کہتی ہوں آپ کہتے ہیں نا کہ مجھے جو ہے نا گھبراہٹ ہوتی ہے، ان کا کہیں جانے کو دل نہیں کرتا، باہر جاتے ہیں تو ایک دم سے گھر میں واپس آ جاتے ہیں. کہتے ہیں مجھے جیسے جیسے گھر سے باہر جاتا ہوں تو میرے دل میں ایسے ہے کہ جیسے مجھے نا کچھ ہونے لگ گیا ہے، میں ابھی مجھے کچھ ہو جائے گا، اس طرح سے نا ان کے بابا کہتے ہیں. تو میں ان کو کہتی ہوں، میں نے کہا آپ نا استغفار پڑھا کریں. تو کہتے ہیں میں پڑھتا ہوں. میں نے کہا نہیں، آپ دل میں یہ نہ سوچیں کہ میں اب ٹھیک ہوں تو اب میں اس کو بند کر دوں پڑھنا. نہیں، آپ پڑھتے رہا کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مجھ سے صحت ہے، دولت ہے، رزق ہے، اچھی چیز، بھلائی والی چیز کچھ بھی ہے آپ کھل کر مانگو. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں بندے تیری سوچ سے زیادہ نوازوں گا. اور انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کے ساتھ اور بھی بہت ساری باتیں شیئر کروں گی، کیونکہ میں نے اور بھی بہت کچھ پڑھا اور الحمدللہ میں نے جو ہے وہ اس سے بہت زیادہ میں نے جو ہے وہ اپنا پریشانی میری ختم ہوئی. اور ان کے بابا کو جب میری نئی نئی شادی ہوئی تھی تو ان کی نا جاب نہیں تھی، تو وہ بھی میں آپ کو وظیفہ بتاؤں گی. وہ ایک ہی 3 دن آپ نے کرنا ہے. تو اگر آپ پڑھ سکتی ہیں، کیونکہ میں نے تو پڑھ لیا تھا الحمدللہ. اس کے بعد میں نے جتنی بار بھی پڑھا ہے نا الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے 10 سے 15 دن کے اندر جو ہے نا ہماری وہ جو ہے نا حاجت تھی وہ الحمدللہ اللہ نے پوری کی اور ہماری وہ دعا سن لی. تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی کہ کون سی صورت ہے جو آپ کو راتوں رات مالا مال کر دے گی. اور الحمدللہ اتنا زیادہ عروج تھا ہم پر کہ الحمدللہ میں یہاں پر شیئر نہیں کر سکتی. میں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کروں گی، آپ کو بتاؤں گی. اور آپ نے وہ کرنا ہے، اگر کوئی میری بہن پڑھنا چاہے تو میں آپ کو تفصیل سے وہ بتاؤں گی، ایک لفظ کر کے کہ اس کو کیسے پڑھنا ہے، اکیلے میں پڑھنا ہے یا سب کے بیچ پڑھنا ہے، جس طرح بھی ہے، کوئی اتنی مشکل نہیں ہے. قرآن پاک جو ہے وہ سارا ہی جو ہے اس کو ہم لفظ با لفظ پڑھیں تو یقین کریں ہمیں سمجھ آتا ہے کہ ہم کتنی جو ہے وہ کہاں پر ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ ہمیں کہاں سے کہاں لے کر جا سکتی ہے. بندہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ ہم یہ کر لیں یا وہ کر لیں، اور اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں آگے نواز دیتی ہے اتنا زیادہ کہ ہماری سوچ سے بھی زیادہ. اور یہی بہنوں کہ اپنے بچوں کو بھی کہو اپنے گھر میں استغفار کی وہ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ اس کو کریں. بچوں کو بھی اپنے کو وہ کریں کہ بیٹا آپ بھی استغفار پڑھیں.
پڑھیں. سونے سے پہلے بچوں کو دعائیں جو ہم مائیں کہتی ہیں کہ آپ دعا یا آیت الکرسی پڑھ کر سو, تو ساتھ میں یہ بھی کہو کہ بیٹا نیند نہیں آ رہی آپ استغفر اللہ پڑھا کریں, استغفر اللہ پڑھا کریں. تو انشاءاللہ بچوں کی ایسی عادت ہو جائے گی, آپ خود کہیں گی کہ ہم نے جو ہے نا, ایک تو ہم اپنی آخرت بھی سنوار لیں گے, کیونکہ ہم نے اگر کسی کو اچھا جو ہے وہ سکھایا ہے, قرآن کی کوئی آیت بتائی ہے, جب تک وہ انسان اس پر عمل کرے گا تو بہنوں ہمیں دنیا میں بھی جو ہے وہ اس کا اجر ملے گا اور آخرت بھی ہماری اچھی ہوگی. اس کے ساتھ ہی اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور کامنٹ کرنا نہ بھولیے گا. میری بہت حوصلہ افزائی ہوتی ہے آپ کا کامنٹ دیکھ کر. تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو ہوگی کس صورت پر, کس لیے, کیا وہ برکت والی صورت ہے, کیا وہ رزق میں اضافے والی دولت ہے, کیا وہ راتوں رات مال کرنے والی دولت ہے. اللہ حافظ.